رمضان المبارک۔ ٹانڈا کے پورو چیئرمین شہاب الدین غوری سے خاص ملاقات۔ آج ایک بار پھر ہم ٹانڈا میں ہیں۔ رامپور شہر جو ہے اس رامپور ڈسٹرکٹ اتر پردیش کا ایک شہر ہے یہ، اور یہ آپ کا ہندوستان میں پڑتا ہے۔ ہم شہاب الدین غوری صاحب کے ساتھ ہیں جو کہ بہت ہی یہاں کے مشہور لیڈر ہیں۔ آج ہم ان سے کچھ مختصر باتیں کریں گے۔ شہاب الدین صاحب، آپ ہمیں بتائیں کہ آنے والا جو یہ ٹائم ہے رمضان کا، اس میں آپ کے جو ورکرز ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے، کیا سرگرمیاں رہیں گی الیکشن کو لے کر؟ دیکھیں، رمضان شریف میں تو میرے خیال میں سب لوگوں کو پیغام یہ ہے، اپنے ورکرز کو میں خاص طور پہ ہدایت کرتا ہوں کہ وہ رمضان شریف میں صرف روزہ رکھیں اور اللہ کی عبادت کریں۔ یہ جو متاع حیات ہے، یہ جو کاروبار دنیا ہے، سیاست ہے اور دوسری چیزیں ہیں، اس کے لیے آپ کی پوری زندگی آپ کرتے رہتے ہیں، پورے سال کرتے ہیں، لیکن رمضان پلٹ کے دوبارہ نہیں آتا ہے۔ رمضان میں اللہ نے خاص طور پہ ایک ایسا مہینہ آپ کو دیا ہے جس میں آپ کی عبادت قبول ہوتی ہے، اور خاص طور پر اللہ توجہ مائل ہوتے ہیں بندوں کی طرف۔ تو میرے خیال میں بندوں کو چاہیے کہ اللہ سے اپنا رشتہ بنائیں۔ ہاں، یہ ایک رمضان ایک عبادت کے ساتھ ساتھ ایک ٹریننگ کیمپ بھی ہے، ایک تربیتی انسٹیٹیوشن ہے کہ ہم ظلم کے خلاف لڑنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، قوت برداشت پیدا کریں، اپنے اندر صبر اور حوصلہ پیدا کریں۔ تو تمام لوگوں کو چاہیے، جتنے بھی یہاں پر ہمارے ٹانڈا میں ہمارے ورکرز ہیں، کہ وہ رمضان میں اللہ کو یاد کریں اور صبر و استقامت کے ساتھ کام لیں، اور آنے والے وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ شہاب صاحب، میں دوسرا سوال آپ سے یہ کہوں گا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے 2012 سے 17 تک، اور پھر 17 کا الیکشن بھی انہوں نے آپ کو جوش و خروش کے ساتھ جتایا، لیکن اس کے بعد وہ ہم نے دیکھا کہ وہ آپ کے جو پارٹی تھی جس نے آپ کو دھوکہ دیا تھا، مخالف ان کے ساتھ جا ملے، تو اب ان لوگوں کا کیا رجحان ہے؟ آپ کے دل میں ان کے لیے کوئی غم و غصہ ہے، یا وہ دوبارہ سے آپ کے پاس آ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ جہاں تک 2017 یا 2012 میں مجھے الیکشن لڑانے کا مسئلہ ہے، وہ جن لوگوں نے الیکشن مجھے لڑایا، میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں بہت بہت احسان مند ہوں، شکر گزار ہوں ان لوگوں کا جنہوں نے اپنے کندھے پہ اٹھا کے ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ یہ انہی کا احسان تھا، یہ انہی کی محبت تھی، یہ انہی کی محنت تھی، جس کی وجہ سے میرے بعد وہ لوگ بھی نگر پالیکا میں اقتدار میں بیٹھے جن کو میرے طفیل میں لوگوں نے ووٹ دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے یہ مسئلہ اقتدار کا ہے، اور اقتدار کی حوث میں ٹانڈے کی ترقی کو ایک طرف رکھتے ہوئے ایک طمع سے بھرپور ایک لالچی انسان نے ٹانڈے کے مینڈیٹ کو دھوکہ دیا ہے۔ مجھے نہیں، ٹانڈے کے مینڈیٹ کو دھوکہ دیا ہے۔ ٹانڈے کی جو عمومی اوپینین تھی، جو رائے تھی میرے حق میں، اس رائے کے ساتھ غداری کی گئی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا دھوکہ تھا جو ہوا، اور اس کی وجہ سے پچھلے 5 سال میں ہم نے جو ترقی کی بنیادیں رکھی تھیں وہ سارا عمل معکوس ہو گیا، ایک ریورس لے لیا اس نے، چونکہ جو لوگ آئے تھے انہوں نے پیسہ کمانا شروع کر دیا۔ میں آپ کو مداخلت چاہوں گا۔ آپ پچھلے 5 سالوں سے آپ کے اوپر اور آپ کے چاہنے والوں کے اوپر بے انتہا مقدمات، دھوکہ دھڑی اور جو فنڈز آئے اس میں کرپشن ہوتا رہا۔ کیا آپ کے جو لوگ تھے وہ پھر بھی آپ سے جڑے رہے؟ اور کیا اس کے بعد آپ کا کیا ارادہ ہے کہ آنے کے بعد آپ اس کی جانچ کنٹینیو کریں گے اور جو گناہ گار ہیں ان کو سزا دلائیں گے؟ دیکھیں، اب پہلے ایک جواب میں پورا کر دوں کہ پچھلے 5 سال میں جو لوگ اپنے مجبوریوں کی وجہ سے، اپنے کاروباری یا اپنے ذاتی زندگی کی مجبوریوں کی وجہ سے، مسائل کی وجہ سے، اور نگر پالیکا ایک ادارہ ہے، اس سے جن لوگوں کے واسطے پڑتے ہیں، کام پڑتے ہیں، تو کام کے لیے لوگوں نے مجھ سے دوریاں بنا کے ان کی طرف چلے گئے، تو مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ لوگ بہتر تھے، انہوں نے جو اپنا کام نکالا وہ میرے خیال میں اس میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے، ہوا ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے باوجود جن لوگوں نے پھر کام کے ساتھ ساتھ جو بدتمیزی کی، اگر کسی نے گالی گلوچ میں حصہ لیا، ان کے لیے بھی ہمارے دماغ میں کوئی رنجش نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایک لائن کھنچ جانی چاہیے سیاست کے اور بدتمیزی کے بیچ میں۔ ان لوگوں نے جو گالیاں بکی ہیں پیسے لے کے، وہ بدتمیزی کی ہے، وہ سیاست نہیں تھی، تو لہٰذا اس کے بارے میں تو کوئی میں کیا فیصلہ کر سکتا ہوں، ہمارے وہ ورکر طے کریں گے جنہوں نے گالیاں کھائی ہیں۔ اب دوسرا آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر آنے والے وقت میں اگر ہم برصد اقتدار آئے تو کیا ان کی جانچ ہوگی؟
تو یقیناً ہوگی، اور وہ تو ابھی اپ مکھیہ منتری کے آدیش پہ ابھی بھی جانچ چل رہی ہے، اور اس جانچ بریلی کے کمشنر صاحبہ کی نگرانی میں وہ جانچ ہو رہی ہے، اور اس جانچ میں باقاعدہ آروپت کیا گیا ہے، الزام عائد کیا گیا ہے موجودہ مہناز جہاں مقصود لالہ کے اوپر کہ انہوں نے یہ غبن کیا ہے اس میں، اور اس میں پرشاسن نے ابھی کچھ اور جانچ کے ڈفرینٹ اینگل سے اس کی جانچ چل رہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ بہت جلدی جانچ ختم ہونے کے بعد میں ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونے والی ہے۔ اب وہ پیسے کے بلبوتے پہ کب تک اس قانونی کارروائی کو دبائیں گے، ایک بات ہے، جیسے مال حرام بود جائے حرام رفت، ایسے ہی جاتا پیسہ پھر اس طرح کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ہماری انکوائری کرنے کا مقصد ہے تو مطلب ہے وہ ایکسلریٹ ہو جائے گا، وہ چیز یقیناً ناقابل معافی ہے کہ جو ٹانڈے کے اگر صرف پیسے کا غبن کیا ہوتا تو بھی سمجھ میں آتا، لیکن وہ پیسے کا غبن نہیں ہے، وہ ٹانڈے کی ترقی کے لیے جو بنیاد رکھی گئی تو ان بنیادوں کو ڈھانا ہے، توڑنا ہے۔ غبن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان بنیادوں کو توڑ دیا گیا، پھر اس کے ساتھ ٹانڈے کے لوگوں کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا، ہر ایک کو گالی بکنا، دھکے مارنا، پولیس کے کیس لگانا، تو یہ تمام چیزیں تو ایسی ہیں جو عوام کے ساتھ ہوئی ہیں، عوام کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ اب وہ میں نے سنا ہے کہ وہ معافی مانگ رہے ہیں بیٹھ کے رمضان میں کسی اس میں، تو مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو آپ ظلم کرتے ہیں، اور جب اقتدار سے نیچے آ جاتے تو آپ معافی مانگتے ہیں۔ معافی اسی وقت مانگنی چاہیے تھی جب اقتدار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جس دن 22 تاریخ کو اقتدار سے بے دخل ہوئے اس دن لوگوں نے خوشی منائی، تو انہوں نے اس دن بھی FIR لکھوائی، طاقت کا نشہ اتنا تھا۔ تو اگر کسی آدمی اب جب کہ بالکل بھی ان کے ہاتھ سے ڈوریں پھسل گئیں ساری، تو اب ان کو وہ معافی مانگ رہے ہیں، تو معافی اس وقت کیوں نہیں مانگی جب آپ اہل اقتدار تھے، آپ کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اب آپ نے ظلم روا رکھا، اب آپ معافی مانگ رہے ہیں، تو اس معافی کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ یہ تو مکاری ہے کہ اب ووٹ لینے کا ٹائم آیا تو معافی مانگو، اور جب ظلم کرنے کا وقت، جب اقتدار میں لوگوں کے کام آنے کا وقت تھا تو آپ نے ظلم کیا۔ یہ تو مکاری ہے، اس کا تو مطلب ہی نہیں بنتا ہے۔ تو غوری صاحب، ایک آج ہم نے پوسٹ دیکھی جس میں آپ کے جو مد مقابل مقصود لالہ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو معاف کریں، اور جیسے کہ آپ نے بتایا، اور میں بیٹا سمجھ کے، اور اس طرح کی کچھ پوسٹ ہے، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اچھا، جو آپ کے خلاف اور پارٹیز کے خلاف، آپ کے جو ورکرز تھے ان کے خلاف جو مقدمات کیے گئے ہیں، ان میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اب آپ کا کیا رہے عمل ہوگا؟ کیا اس میں شدت آئی ہے یا کچھ کمی آئی ہے؟ پورے 5 سال مقدمات کیے انہوں نے۔ یہ جمہوریت میں ضروری ہے کہ ڈسسیٹسفیکشن ہونی چاہیے، لوگ اپنی بات کسی سے مطمئن نہ ہوں تو اپنی بات کہیں، یہ آزادی ہے۔ انہوں نے ٹانڈا میں کون سا نیا فارمولہ اپنایا تھا کہ جو بولے اس کو جیل بھجواؤ، جو بولے اس کے اوپر کیس لگواؤ، جو بولے کیس لگواؤ۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کیس لگوائے اور لوگ کھڑے ہوتے چلے گئے ان کے خلاف، نشے من پر نشے من اس قدر تعمیر کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے آپ خود بیزار ہو جائے، تو وہ کیس لگاتے رہے اور لوگ کھڑے ہوتے رہے۔ آج حالت یہ ہے کہ آج معافی مانگنی پڑ رہی ہے آپ۔ اگر آپ نے دور اقتدار میں لوگوں کے ساتھ سلوک اچھا کیا ہوتا تو آج معافی مانگنے کی نوبت ہی کیوں آتی ہے؟ آج آپ تلوے چاٹنے کو تیار ہیں، اور کیوں کہ آپ نے اس وقت میں نہیں دیکھا جب آپ کے اقتدار تھا تو آپ کی خدائی تھی، اور جب اقتدار نہیں ہے اور آپ نے دیکھا تمام پانسے پلٹ گئے ہیں تو آپ اس کے معافی مانگ رہے ہیں۔ اس معافی کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے، معافی کی اہمیت تو جب تھی جب آپ اقتدار میں ہوتے۔ ابھی آپ سن رہے تھے شہاب الدین غوری صاحب کے جو خیالات تھے، اور اپنے مخالفین کے لیے بھی ان کے دل میں کوئی ایسا دشمنی کا جذبہ نہیں ہے، اور جو ان لوگ ان کے ساتھ جڑ گئے تھے، جنہوں نے بدتمیزیاں کی، ان کے دل میں اس بات کا بھی شہاب الدین غوری صاحب کے دل میں احساس ہے کہ وہ انہیں بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں کیا معاف کروں، میرے لیے جو بھی انہوں نے کیا، جو میرے ورکرز ہیں جنہیں گالیاں دی ہیں، یہ ان کا فیصلہ ہوگا۔ تو دیکھیے، سیاست میں اپ ڈاؤن تو آتا رہتا ہے، لیکن جیسے غوری صاحب نے کہا کہ ایک لمٹ ہونا چاہیے ہر چیز کی، اور لمٹ کراس نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھتے ہیں، ہم نے پبلک کا رجحان دیکھا کہ آپ کی بہت زیادہ پاپولرٹی ہے، لوگ آپ کو بہت پسند کرتے ہیں۔ ہم بھی آپ کی نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، اور آپ کے لیے تمنا کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح اپنی ٹانڈے کی ترقی کے لیے آنے والے سالوں میں گامزن رہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شکریہ۔ شہاب الدین غوری، پورب چیئرمین، نگر پالیکا پریشد ٹانڈا۔ شہاب الدین غوری زندہ باد، شہاب الدین غوری زندہ باد، شہاب الدین غوری زندہ باد۔ NGTV, the voice of common people.